آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 477 ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی بھی کتاب الزہد کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو اس میں سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پی پاتا۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی جو اہمیت ہے مچھر کا جو پر ہوتا ہے اس سے بھی کم تر ہے۔ اگر اس سے زیادہ اہمیت ہوتی تو کوئی کافر بھی جو تھا نا اسے پانی بھی نہ ملتا۔ امام اللہ علی قاری فرماتے ہیں اللہ تبارک و نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مثال دی ہے ایک کم تری کے اعتبار سے ہے، یعنی کہ اس کی دنیا کی حیثیت ہی نہیں ہے، چونکہ کافر جو ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اور اللہ کے ولی جو ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں۔ کافر اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہیں۔ کافر جو ہے وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، نیک صالحین ہوتے ہیں، وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، دنیاوی نعمتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہ دنیاوی نعمتوں کو چھوڑتے ہیں تو جانتے ہیں انہیں کیا حاصل ہوتا ہے، انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اب میں ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا، انسان جتنی تقد ہو، جتنی تو جستجو اس دنیا کی نعمتوں کو پانے کے لیے کر رہا ہے نا، ایک کاش اتنی جستجو اور فکر مند تو آخرت کے لیے ہو جاتا تو تیرے لیے بہت ہی بہتر ہوتا، بہت زیادہ بہتر ہوتا تیرے لیے۔ تو فکر آخرت کرنی چاہیے، فکر آخرت، لمحے بھر کے لیے بھی سوچیں کہ آخرت کے لیے کیا کیا۔ آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر یہ کام کرنا ہے، پھر وہ کام کرنا ہے، کتنے پروگرام آپ نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن آخرت کے لیے آپ نے کون سا پروگرام بنایا ہوا ہے، اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو لہذا ہمیں درس مل رہا ہے کہ جس طرح ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر رب کو بھول بیٹھے ہیں، تو دنیا سے کنارہ کشی کر کے ہم فکر آخرت کو پیدا کریں۔ فکر آخرت سے رب کی رضا حاصل ہوگی، زندگی میں نکھار پیدا ہوگا، اور نکھار پیدا کرنے کے لیے واحد ذریعہ یہ ہے کہ جو پسند اللہ کی ہے اس پسند کو اپنی بنا لو، جو پسند اللہ کی ہے اس پسند کو اپنی پسند بنا لو۔ جہاں اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں نظر آؤ، اور جہاں اللہ تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا تم وہاں نظر نہیں آنا چاہیے۔ آج کل نوجوان موبائل میں طرح طرح کے پاس ورڈ لگا کے رکھتا ہے، کوئی دیکھ نہ لے، خبر نہ ہو جائے، پکڑا نہ جاؤں تو شرمندگی ہوگی۔ لیکن انسان نوجوان تو کتنے ہی پاس ورڈ لگا لے، لیکن رب تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے نا، اس سے تو کوئی بات پوشیدہ ہے ہی نہیں نا۔ تو جس دن تیرے دل میں خیال آ جائے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو اتنا رب کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اگر انسان کو غلط کام کر رہا ہے اور یہ سوچ لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور چھوڑ دے، تو بتائیے اللہ کے قریب ہوتا ہے کہ دور ہوتا ہے؟ اللہ کے قریب ہوگا۔ تو جو بندہ اللہ کے قریب ہوگا اللہ کا محبوب ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ پسندیدہ بندے بننے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اپنی شخصیت میں نکھارپن پیدا کرنا ہے، اور نکھار جانتے ہو کس سے ہوتا ہے؟ وہ زبان سے ہوتا ہے، وہ ہے سچ، اس کو لے کر آؤ، جھوٹ سے نفرت کرو،
پھر رزق کی طہارت کا اہتمام کرو، رزق کی طہارت کے بعد جسمانی طہارت کا اہتمام کرو، پھر لغویات سے بچو۔ جب لغویات سے بچو گے تمہارے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذہن میں رکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، جس نے بے مقصد بیکار باتوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کے اندر حسن پیدا فرما دیتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے ایمان میں حسن پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کے صحیح معنی بندے بننے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔